بزرگان محترم، گنبد خضرا کے تعلق سے، روضہ مبارکہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ شاید آج کی مجلس میں گنبد سب سے پہلے کب تعمیر ہوا اس پر گفتگو نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ مجھے پہلے آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کس طرح بنی، کہاں بنی، کیسے بنی، اور کس طرح ہمیں جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، قبر کیسی بنانی چاہیے، تدفین کیسے کرنی چاہیے، کہاں کرنی چاہیے۔ تو مختصر طور پر یہ باتیں آپ کی خدمت میں رکھنی ہیں۔ آپ کو بتایا تھا کہ ماضی قریب میں پاکستان میں ایک صاحب گزرے ہیں، مظفر وارثی مرحوم۔ ان کا ایک کلام ہے مدینہ طیبہ اور گنبد خضرا کے تعلق سے، تو پہلے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، آپ اگر سمجھیں گے تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو لطف آئے گا۔ کچھ باتیں اگر کھٹکے تو ہم اس کا وہ مفہوم نہیں لیں گے جو اور لوگ لیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، دہلیز جانتے ہو نا؟ ہاں، تو میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما۔ میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما۔ اللہ اکبر۔ آگے وہ کہتے ہیں، ہونٹ فارغ ہوئے پل بھر کو نہ آنکھیں میری، ہونٹ فارغ ہوئے پل بھر کو نہ آنکھیں میری، کبھی جالی کبھی روضہ کبھی پردہ چوما۔ ہونٹ فارغ ہوئے پل بھر کو نہ آنکھیں میری، کبھی جالی کبھی روضہ کبھی پردہ چوما۔ آپ کو خواب میں دیکھا تو مقدر جاگے، آپ کو خواب میں دیکھا تو مقدر جاگے، جھوم اٹھا نعت پڑھی رو دیا لپٹا چوما۔ کیا کہا کہ حضور کو خواب میں دیکھا تو، آپ کو خواب میں دیکھا تو مقدر جاگے، جھوم اٹھا نعت پڑھی رو دیا لپٹا چوما۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی خواب میں آقا کی زیارت نصیب فرمائے، اس سے پہلے آنکھیں بند نہ ہو انشاءاللہ۔ آگے وہ لکھتے ہیں، ان کے قدموں کی طرف لے گئے جب ہونٹ مجھے، آقا کے قدموں کی طرف، ان کے قدموں کی طرف لے گئے جب ہونٹ مجھے، ہونٹ بھی نقش قدم بن گئے اتنا چوما۔ کیا کرے، آپ کو سمجھ نہیں آتی، یا تو آپ کو اردو نہیں آتی یا پھر سمجھ نہیں آتی ہیں بھائی محمد ڈوکو ہوں لوے بے متی ہوں واچے تھے کہ
کیا کہا؟ میں پھر پڑھتا ہوں. ان کے قدموں کی طرف لے گئے جب ہونٹ مجھے، ہونٹ بھی نقش قدم بن گئے اتنا چوما. یعنی آدمی جب چلتا ہے تو روڈ پہ تو قدم کے نقش نہیں بنتے ہیں، لیکن کچا روڈ، کچی شاہراہ ہو، کچا روڈ ہو، ہیں دھول سڑک پر ہو تو آپ چلیں گے تو کیا ہوگا؟ قدم کے کیا بن جائیں گے؟ نشانی ہے، نشانہ، نقش قدم جس کو بولتے ہیں. جی کس کے اوپر؟ سینڈ. اچھا بالو پر. ہاں جی بالکل. یہ تو આપણા હસનભાઈ ને ઉભરાટનો બહુ તજુર્બો છે. તો બાજુમાં મળા પણ ગમે તમું ને અમારાથી નહીં જવાય ભાઈ, તમારાથી જ જવાય. તો મને ઉભરાટમાં જોઈ લે તો પછી અહીંયા ઊભી નહીં રહેવા દે તમે. હે હજુ તો હું હમણાં જવાન થયો. કેવી વાત કરે છે ને હવે. તો بہرحال ان کے قدموں کی طرف لے گئے جب ہونٹ مجھے، ہونٹ بھی نقش قدم بن گئے اتنا چوما. یعنی میں نے آقا کے نقش قدم کو اتنا چوما کہ میرے ہونٹ بھی نقش قدم بن گئے. حجر اسود کو دیا بوسا تو محسوس ہوا. حجر اسود کو دیا بوسا تو محسوس ہوا. حجر اسود کو نہیں، ہاتھ خدا کا چوما. کیا تعبیر انہوں نے کی ہے. حجر اسود کو دیا بوسا تو محسوس ہوا. حجر اسود کو نہیں، ہاتھ خدا کا چوما. چلے یہاں رک کر ایک بات سنیں. آج کل تیسری آنکھ کا بڑا زور ہے دنیا میں، اور لندن میں تو خاص طور سے. تیسری آنکھ جانتے ہو نا؟ کیمرہ. ہاں جزاک اللہ محسن بھائی. یہ تیسری آنکھ یعنی کیمرہ. آج آدمی کی اتنی نظر اپنے محبوب پر نہیں ہوتی جتنی نظر کیمرے پر ہوتی ہے. لندن میں گاڑی چلاتے ہوئے تو وہ کیمرہ ہے. نہ یہ تیرا ہے نہ یہ میرا ہے، نام جس کا کیمرہ ہے. تو وہ بہرحال کسی کو بخشتا نہیں ہے، فوٹو ہر ایک کی لے لیتا ہے. تو کیمرہ. تو اب آپ کو میری اگلی بات سمجھ میں آئے گی. یعنی گرمی کیوں بہت لگ رہی ہے. محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بڑے شخص گزرے ہیں. کہنے والوں نے کہا ہے خیر جو باتیں ان کے متعلق، لیکن بڑے شخص ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجر اسود کے اندر مفہوم ہے کہ کیمرہ فٹ کر رکھا ہے. حجر اسود میں کیا ہے؟ کیمرہ فٹ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب بھی حاضری ہو مکہ مکرمہ میں اور حرم مقدس میں، حرم شریف میں، تو فرمایا کہ کوشش کر کے کم از کم ایک مرتبہ اسے کس ضرور کر لینا. حجر اسود کو ایک مرتبہ بوسہ دے دینا. لیکن یہاں یاد رکھو علماء نے لکھا ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا یہ مستحب ہے، یا کہہ سکتے ہیں مسنون ہے، اور ایک مسلمان بھائی کو تکلیف سے بچانا واجب ہے. بھائی زور سے બોલ. એમ જ હસનભાઈ મને હજુ તો નવજવાની ચાલુ છે ને કહી દીધું કે નવજવાનીમાં ઉતરતે હવે સંભળાય એ મને ડોહો બનાવે તો મારે હવે ડોહો જ બનવું પડે. હું કીધું મોહમ્મદ બહુ ધીરે બોલે યાર. क्या बोला? धक्का धक्की नहीं कराई. हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ. तो उसी पे आ रहा हूँ कि हजर अस्वद को बोसा देना क्या है?
یہ مستحب اور مسنون ہے، اور ایک مسلمان کو تکلیف سے بچانا کیا ہے؟ واجب ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ، صاحب معارف القرآن، سابق مفتی اعظم پاکستان، حضرت اخیری زندگی میں بڑے بیمار ہو گئے تھے، بیمار چل رہے تھے، رمضان المبارک قریب تھا۔ حضرت نے فرمایا اپنے صاحبزادے لائق فائق سپوت سے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ تقی، دل تو یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ رمضان کی موت نصیب کرے، کہ دل یہ کرتا ہے، لیکن پھر دل میں مان یہ بات آتی ہے کہ میں یہ دعا کروں اور اللہ نے قبول کر لی تو میری تدفین رمضان المبارک میں کرنی پڑے گی۔ میرے چاہنے والے، میرے تعلق والے، میرے فیملی والے، مجھ سے محبت رکھنے والے، میرے علاقے والے، یہ سب مسلمان ہیں، روزے کی حالت میں ہوں گے، تھکے ہوں گے، عبادت کی حالت میں ہیں، تدفین میں مشغول ہوں گے اور تکفین میں مشغول ہوں گے، نماز جنازہ پڑھنے آئیں گے تو ان کو روزے کی حالت میں تکلیف ہوگی۔ تو میں نہیں چاہتا کہ اپنی چاہت، اپنے ارمان، اپنی خواہش، اپنی تمنا کہ جو دلی ہے وہ پوری ہو، کہ رمضان کی موت ہو اور میری آخری سانس ہو۔ فرمایا نہیں، میرے چاہنے والوں کو تکلیف ہوگی، اس لیے دل تو یہ کرتا ہے لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی، زبان ساتھ نہیں دے رہی کہ میں یہ دعا کروں۔ اور پھر حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے، مفتی تقی صاحب نے اس کو نقل کیا ہے یہ شعر، کہ والد مرحوم حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نورانی بھائی یہ شعر پڑھا کرتے تھے، تمام عمر اسی احتیاط میں گزری، تمام عمر اسی احتیاط میں گزری کہ یہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے علماء نے لکھا کہ بہت زیادہ کیا ہے، دھکم دھکی کرنی پڑے، پبلک زیادہ ہو، ہجوم ہو، تو پھر نہ جاؤ، دور سے ہی کیا کر دو، استلام جو ہے وہ کر دو۔ لیکن کوشش کرو، دیکھیں وقت مل جائے گا آپ کو اور مجھے، کچھ قربانی دینی پڑے گی۔ 24 گھنٹے وہ تو کھلا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وقت تو حسن بھائی ایسا ملے گا کہ جب بھیڑ کیا ہوگی، کم ہوگی، ہیں؟ قربانی دو، ابھی اسی مہینے میں دینے والے دیں گے قربانی۔ کیا آئے گا 26 کو، دسمبر 26 کو کیا آتا ہے؟ کرسمس آتی ہے۔ آپ بے کرو پڑے، یاد نہیں رہتی، ہاں باکسنگ کرو پڑے تو یاد رہے۔ بھائی عرش کیا آتی ہے، کیا آتا ہے؟ باکسنگ ڈے۔ تو کیا لگتا ہے دکانوں میں، کیا لگتا ہے؟ سیل لگتا ہے نا۔ تو لوگ کتنی الگ صبح جا کر لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کیوں؟ ان کو ایک ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے، ان کو کوئی چیز خریدنی ہے، دل میں اہمیت ہے کہ کچھ پیسے میرے بچ جائیں گے، تو کتنے الگ صبح اٹھ کے چلے جاتے ہیں، رات کو ہی، ہاں اشرف بھائی کہہ رہے ہیں رات کو ہی چلے جاتے ہیں۔ چلو بات ہی چھوڑو، ہیں کہ وہ جو ہیں چلے جاتے۔ تو بھائی کیا ایک رات میں اور آپ ایسی نہیں گزار سکتے حرم شریف میں کہ دیکھتے رہو کہ بھیڑ کم ہو جائے؟ نہیں نہیں، مشکل کچھ نہیں ہے ذاکر بھائی، کچھ تو یا دن آپ کو ملے گا، چلو رات نہیں تو دن میں، میں حج کی تھوڑی بات کر رہا ہوں، میں عمرہ یا حج، تو بہرحال آپ کو ملے گا، ملنے بتانے والوں نے بتایا ہمیں کہ آرام سے ہم کر کے آئے، ملے گا، آپ کوشش کرو، نہ ملے ذاکر بھائی آپ جا رہے ہو تو پھر مجھے کہنا، لیکن کچھ دوپہر میں ملے گا۔ ہاں دیکھا نہیں، ساجد بھائی کہہ رہے دوپہر میں، چونکہ وہ دھوپ ہوتی ہے وہاں، تو میں وہی کہہ رہا تھا یار دن میں کوئی نہ کوئی آپ کو کیا کرنا پڑے گا، وہ دیکھتا رہنا پڑے گا۔ گجراتی માં કહે કે બિલકુલ ઇસ્માઇલભાઈ કેવી નજર રાખવાની, ચાંપતી નજર રાખવાની, ચાંપતી નજર જે છે તે રાખીને બેહવાનું, તો બિલકુલ મળે, કેમ નહીં મળે? 24 કલાકમાં કોઈ ને કોઈ વખત તો મળી જાય, તો જા કર क्या दे दो, भूसा दे दो। हाँ,
اور اگر یہ موقع مل جائے تو آ کے میری پیشانی پہ بھی بوسہ دے دو ہیں کہ چلے آپ نے بتایا ہے تبھی چچا. تو وہ کہتے ہیں محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کے اندر کیمرہ ہے حجر اسود کے اندر. جس نے حالت ایمان میں ایک مرتبہ اس کو بوسہ دے دیا، چوما، کس کر دیا، تو یہ اس کا فوٹو اپنے اندر لے لیتا ہے. حجر اسود فوٹو اپنے اندر لے لیتا ہے، اور کل قیامت کے دن دربار الہی میں آپ کو اپنے ایمان کی گواہی دینے کی ضرورت انشاءاللہ نہیں پڑے گی. حجر اسود تیرے اور میرے ایمان والے ہونے کی گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ فوٹو موجود ہے، دیکھ لیجئے، یہ آپ کے دربار میں حاضر ہوا تھا. یہ جو مرکز تجلیات ہے، کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ ہے، وہاں پر سعد اللہ صاحب کیا ہوا تھا؟ حاضر ہوا تھا. حالت ایمان شرط ہے، ایمان کی حالت میں اللہ یہ مومن ہے، تو انشاءاللہ کام بن جائے گا. تو بہرحال مظفر وارثی کہتے ہیں حجر اسود کو دیا بوسہ تو محسوس ہوا، حجر اسود کو نہیں ہاتھ خدا کا چوما. میں بتاتا ہوں تمہیں عشق نوردی کیا ہے، میں بتاتا ہوں تمہیں عشق نوردی کیا ہے، ایک آہٹ کے لیے سارا مدینہ چوما. ہے امین بھائی کیا کہا کہ ایک آہٹ کے لیے میں نے کیا کیا؟ سارا مدینہ چوما. جیسے وہ لیلا مجنوں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہ قصہ لکھا ہے کہ اس سے آدمی مجنوں کو لیلا سے، لیلا کو مجنوں سے محبت تھی، لیکن واقعے کو ذکر اس لیے کیا، یہ مجازی محبت ہے. جب ایک انسان دوسرے انسان سے ایسی محبت کر سکتا ہے تو اے مومن تو اپنے خالق کے حقیقی سے عشق حقیقی کیوں نہیں کر سکتا؟ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیلا مجنوں کے قصے میں بھی ہمارے لیے عبرت ہے کہ اس نے جب لیلا کو چوما حد کر دی، دنیا بھر میں وہ مجنون مشہور ہو گیا. تم بھی اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت کرو کہ لوگ تمہیں دیکھے تو مجنون کہنے لگے. جیسے دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کو بعض لوگوں کو چڑ ہوتی ہے اس کام سے، تو وہ کہتے رہتے ہیں کیونکہ کہ جہر جو تیرا پوٹلا بستر لینے پھرا کرتا ہے. میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں تو آپ رش کریں گے. یہ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ کسی نے تبلیغی جماعت کے ساتھیوں پر یوں طنز کیا کہ تمہیں اور کوئی دھندا ہی نہیں ہے، تمہیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے، جب دیکھو پوٹلے بسترے لے کر پھرا کرتے ہو. تو بجائے ناراض ہونے کے وہ دعوت و تبلیغ کے جو ساتھی تھے ان میں سے ایک کہنے لگا کہ اے بھائی میں تیری بات کا برا نہیں مانتا، جو بات تو نے یہاں میرے منہ پر کہی ہے کل قیامت میں اللہ کے سامنے کہہ دینا کہ یہ جو بندے تیرے دنیا میں تھے ان کو اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں تھا، کہ میرا تو کام بن جائے گا. تو آدمی اگر بری چیز سے بھی اچھا نتیجہ اخذ کرنا چاہے، اشرف بھائی عبرت لینا چاہے چودھری صاحب، تو کیا کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، وہ نکل سکتا ہے. کہاں کہ آخرت میں جو ہے وہ یہ تو کہہ دینا. تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ یہ لیلا مجنوں کی جو حکایت ہے، جو واقعہ ہے، جو قصہ ہے، فرمایا اس میں بھی ہمارے لیے عبرت ہے. تو وہ مجنوں کیا کرتا تھا؟ لیلا کی گلی کے کتے کو بھی چومتا تھا، کتے کو، اور کہا کرتا تھا کہ یہ تو میری لیلا کی گلی کا کتا ہے. تو اسی کو مظفر وارثی شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں نے سارا مدینہ چوما، اس لیے چوما کہ یہ تو شہر مدینہ ہے، میرے محبوب کا شہر ہے، میرے نبی کا شہر ہے، میرے آقا کا شہر ہے. میرے آقا یہاں تشریف فرما ہے، آرام فرما رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں بتاتا ہوں تمہیں عشق نوردی کیا ہے، ایک آہٹ کے لیے سارا مدینہ چوما. مزید 2 شعر ہے پھر یہ کلام ختم ہوگا. آگے وہ لکھتے ہیں، اگر آپ اس کو بھی سمجھیں گے آپ کو لطف آئے گا. شہد سا
دوڑ گیا ہے میری شریانوں میں. شہد سا دوڑ گیا ہے. شریان جانتے ہیں نا؟ ہاں، اس کے اندر شہد آپ جانتے ہیں ہنی. شہد سا دوڑ گیا ہے میری شریانوں میں. جب کبھی درود پڑھا اپنا انگوٹھا چوما. جب کبھی درود پڑھا اپنا انگوٹھا چوما. اور آخری مصرع ہے، منزلیں رہتی ہے نگاہ میں مظفر میرے. انہوں نے سینے میں کہا ہے، میں نے تھوڑی ترمیم کی ہے. منزلیں رہتی ہے نگاہ میں مظفر میرے، وہ جدھر سے گئے ہیں، یعنی ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. منزلیں رہتی ہے نگاہ میں مظفر میرے، وہ جدھر سے گئے ہیں میں نے وہ رستہ چوما. ذاکر بھائی، وہ جدھر سے گئے ہیں میں نے وہ رستہ چوما. تو بہرحال یہ آقا سے محبت کی بات ہے. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آقا کی قبر کیسے بنی تھی. سب سے پہلے چلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں. آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی شبیر چچا آخری سانس لی ہے. کہاں لی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ کتنا تھا، لمبائی کتنی تھی، چوڑائی کتنی تھی؟ تو علماء نے یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، مجھے یہ لمبائی اور چوڑائی کیوں بتا رہا ہوں اگلی بات کو سمجھنے کے لیے، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حجرہ تھا، جو گھر مبارک تھا، تو فرماتے ہیں کہ اس کی لمبائی 14 فٹ اور چوڑائی 12. اتنا کمرہ تھا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، سب سے پہلا مسئلہ آیا کہ حضور کو دفن کہاں کیا جائے. یہ پہلا مسئلہ آیا کہ کہاں تدفین کرنی ہے. اب کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا. یہاں خطرہ تھا. مدینہ منورہ میں ایک تو مہاجر تھے اور دوسرے انصار. آقا کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ مکہ مکرمہ میں. تو اب یہاں ہو سکتا تھا کہ آپس میں الگ الگ جو ہیں وہ بات آئے کہ بھائی مہاجر یوں کہیں کہ ہم تو کہاں لے جائیں گے؟ مکہ مکرمہ لے جائیں گے، اور انصار کہیں گے کہ ہم تو یہیں پر رہنے دیں گے. اچھا، اب انصار میں کئی قبیلے تھے. اب ہر قبیلے کی چاہت یہ تھی کہ حضور کی قبر ہمارے یہاں بنے، ہماری زمین میں بنے. جیسے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے ہیں، تو ہر صحابی کی، مسلمان کی چاہت کیا تھی چودھری صاحب؟ کہ حضور کس کے مہمان بنے؟ ہمارے مہمان بنے، کہ ہمارے یہاں حضور تشریف لائے، ہمارے مہمان بنے. اب وہاں بھی ہر ایک کی چاہت تھی. تو ٹھیک ویسا ہی یہاں بھی تھا کہ ہر ایک چاہتا کہ بھائی حضور کی قبر ہماری زمین میں بنے، ہمارے یہاں بنے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ گئے، ہر صحابی کی چاہت یہ تھی کہ آقا ہمارے یہاں مہمان بنے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، مفہوم یہ ہے، یہ میری اونٹنی ہے جس پر میں سوار ہو کر آیا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہے. معمور ہے کا کیا معنی؟ اسے بتا دیا گیا ہے، اسے بتا دیا گیا ہے، یہ معمور ہے، آپ سب یہاں میرے ساتھ کھڑے رہیں. ہم اونٹنی کو چلتا کرتے ہیں، اسے چھوڑ دیتے ہیں، اونٹنی جائے گی. آپ سب کے یہاں پر مکانات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت جس کے لیے لکھی ہے، میری اونٹنی اس کے مکان کی دہلیز پہ جا کر بیٹھ جائے گی. کیا ہوگی؟ یہ اونٹنی معمور ہے، یہ وہیں جا کر بیٹھ جائے گی.
ہاں بالکل صحیح ایڈریس. جیسے آج کل کیا ہے نیویگیشن. جزاک اللہ. ہے تو نیویگیشن ہے, جو ایڈریس آپ مارو وہاں وہ آپ کو جا کر رکھ دے گا. خیر نیویگیشن تو مسٹیک کر بھی سکتا ہے. کیا گڑبڑ بھی کرتا ہے. ہاں میں نے وہی کہا, میں نے کہا وہ تو غلطی کر بھی سکتا ہے, لیکن اللہ کی طرف سے وہ اونٹنی معمور تھی, وہ تو گڑبڑ نہیں کر سکتی تھی. تو حضور نے فرمایا چھوڑ دو, اب اونٹنی جا رہی ہے. ہر ایک کی چاہت ہے کہ یہ ہماری مکان کی دہلیز پہ آ کر کیا ہو جائے, بیٹھ جائے, رک جائے. جا رہی ہے جا رہی ہے جا رہی ہے. میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ میں سے بعض حضرات ترکیہ گئے ہوں گے تو وہاں ان کی قبر پر بھی آپ نے حاضری دی ہوگی. وہ میزبان رسول ہے. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ جا کر وہ بیٹھ گئی. تو حضور نے وہاں قیام فرمایا. اب یہاں بھی ہر ایک کی ویسی ہی چاہت ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا کا انتقال ہوا تو موجود نہیں تھے, آخری وقت میں وہاں پر موجود نہیں تھے. وجہ کیا بنی؟ کتابوں میں یہ لکھا ہے, مفہوم یہ ہے کہ وہ موجود تھے, تشریف لائے تھے, آقا کے ساتھ ہی تھے صدیق اکبر, لیکن اخیر میں طبیعت آقا کی بظاہر سنبھل گئی تھی, اچھی ہو گئی تھی. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیوی ذرا دور رہتی تھی مسجد نبوی سے, اور وہ اپنی بیوی کی دیکھ بھال کے لیے جا نہیں سکے تھے کئی دن سے. تو حضور سے اجازت طلب کی کہ حضرت اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت بظاہر ٹھیک ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی بیوی کے پاس ہو آؤں, اس کی خبر گیری کر لوں. آقا نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ. یہاں رک کر ایک بات سمجھو. علماء نے لکھا ہے, آپ نے دیکھا بھی ہوگا بعض مرتبہ, کسی کی والدہ, کسی کے والد, کوئی بڑا آدمی, ہمیں یوں لگتا ہے کہ اب تو وہ بالکل سنبھل گئے ہیں طبیعت, یعنی طبیعت ایسی ہوتی ہے, کلمہ کہہ دیا, سب کچھ کہہ دیا, پھر ایسے ہو جاتے ہیں کہ گویا بالکل سنبھل گئے ہیں. یہ وقت ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ وہ سنبھل نہیں گئے ہیں, اب سفر کی تیاری. لیکن لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. چکما جانے والا تو جانے کی بس تیاری ہے, لیکن جو وہاں قریبی ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو طبیعت بہت اچھی ہے, اب ذرا ہم اپنا کام نمٹا کر آئے. لیکن یہی وقت ہوتا ہے کہ جانے والا چل دیتا ہے. تو حضور کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. صدیق اکبر نکلے ہیں اور ادھر انتقال ہو گیا. اب صحابہ میں کسی کی کچھ حالت, کسی کی کچھ حالت آپ نے سن رکھا ہے. اب کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرنا ہے, کہاں دفن کرنا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختلفوا فی دفنہ, کہ اختلاف ہو گیا آقا کے انتقال کے بعد کہ حضرت کی تدفین کہاں ہو, دفن کہاں کیا جائے. تو فرماتے ہیں کہ میرے والد تشریف لائے, والد مکرم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور فرمایا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا نسیتہ, کہ میں نے میرے محبوب سے یہ سنا ہے اور مجھے برابر یاد ہے, میں اس کو بھولا نہیں ہوں. اور کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کہ میرے محبوب نے یہ فرمایا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نبی کی روح کو قبض کرتا ہے فرشتہ اللہ کے حکم سے, تو اس کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے, جہاں پر انتقال ہوا ہے وہیں پر دفن کیا جاتا ہے. ما قبض اللہ نبیا, کہ جہاں روح قبض ہوئی ہے وہیں پر کیا کیا جائے گا, الذی حین, کہ وہاں پر ان کی تدفین ہوگی. تو اب مسئلہ صاف ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفنایا جائے گا, حضرت صدیقہ
رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں. سب نے صدیق اکبر کی بات کو مان لیا کہ بھئی یہ تو یار غار ہے، سفر و حضر کے ساتھی ہے، حضور سے یہ حدیث انہوں نے سن رکھی ہے، لہذا حضور کو کہاں دفنایا جائے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں اور کمرے میں ان کی تدفین جو ہے وہ کی جائے. اب قبر کہاں بنائی گئی؟ آپ کو میں نے بتایا تھا اس دن کہ جو سینٹر کا دروازہ ہے الٹے ہاتھ پر، تو وہ ادھر کھلتا ہے سینٹر کی طرف، یہ مسجد کا دروازہ. لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو حجرہ تھا اس کا دروازہ کہاں کھلتا تھا؟ اس طرف مسجد نبوی میں. ادھر دیکھو، ایک بالشت جگہ چھوڑ دی گئی. کتنی جگہ چھوڑ دی گئی؟ مسجد نبوی کی جو دیوار تھی اس سے ایک بالشت جگہ چھوڑ دی گئی، اور حضور کی قبر فیصلہ ہوا کہ یہاں بنانی ہے. اب واپس ایک مسئلہ کھڑا ہوا. قبر آج بھی یاد رکھو مسئلہ، آج بھی قبر دو قسم کی بنتی ہے. ایک کا نام ہے لحد اور دوسری کا نام ہے شق، اور دوسرے الفاظ میں لحد کا نام ہے بغلی قبر اور شق کا نام ہے صندوقی قبر. تو میں نے کہا کہ بات تو وہاں تک نہیں پہنچے گی، بس اب وقت ہو رہا ہے تو انشاءاللہ میں اپنے وقت پر ختم کرنے کی کوشش کروں گا. تو اب پھر کہ قبر کیسے بنائی جائے؟ مہاجر یہ کہتے تھے، مہاجرین کی نورانی بھائی یہ رائے تھی کہ مکہ مکرمہ میں کیسی قبر بنائی جاتی ہے؟ شق، صندوقی. تو مہاجر یہ چاہتے تھے کہ شق قبر بنے، صندوقی. مدینہ منورہ میں لحد قبر بنتی تھی، بغلی قبر جسے کہتے ہیں وہ بنتی تھی. انصار کی چاہت یہ تھی کہ کیسی قبر بنے ہیں اشرف بھائی؟ کیسی قبر بنے؟ ہاں، کہ بغلی جو ہے وہ قبر بنے. اب کیا کریں؟ ادھر ایک رائے یہ ہے، دوسری طرف دوسری رائے وہ ہے. دیکھیے پہلا مسئلہ کس نے حل کیا؟ صدیق اکبر نے. حضور کے ساتھ دو صحابی، علماء نے لکھا ہے، مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو وزیر آسمانوں میں تھے. ایک کا نام جبریل اور دوسرے کا نام میکائیل. اور دو وزیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمین پر تھے. ایک کا نام حضرت ابو بکر صدیق اور دوسرے حضرت عمر فاروق. تو قبر کہاں بنے گی؟ مسئلہ کس نے حل کیا؟ ارے بولو یار. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حل کیا. اب دوسری بات آئی کہ قبر کیسی بنے گی، اور قبر دو طرح کی جو ہے وہ بنائی جاتی ہے اور بنتی ہے اسلام میں. یہ مسئلہ حل کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قبر کیسی بنائی جائے. اب کیا تھا، دو صحابی قبر کھودنے کا کام کرتے تھے، قبر بنانے کا. ایک صحابی لحد قبر بناتے تھے جو انصاری صحابی تھے، ان کا نام ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ قبر بناتے تھے، جس کسی مسلمان کا انتقال ہوتا تھا تو یہ قبر بناتے تھے. اور یہ کیسی قبر بناتے تھے؟ بغلی. کیسی میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ شق کس کو کہتے ہیں، لحد کس کو کہتے ہیں، صندوقی قبر کسے کہتے ہیں، بغلی کسے کہتے ہیں. ہمارے یہاں کیسی قبر یہاں لندن میں بنتی ہے، انڈیا میں کیسی بنتی ہے، اور کہاں کیسی بنائی جانی چاہیے. تو یہ دو صحابی کا کام تھا. لحد اگر قبر بنانی ہوتی بغلی تو لوگ کن کو بلاتے؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سعد اللہ صاحب بلاتے تھے. اور جن کو شق قبر بنانی ہوتی اپنی میت کے لیے صندوقی، تو وہ کس کو بلاتے تھے؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلاتے تھے. اب جب یہ معاملہ ہوا، یہ حادثہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا دنیا سے، تو اسماعیل بھائی یہ دونوں صحابہ اس مجلس میں موجود ہی نہیں تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے. دیکھیے ایسا جب موقع ہوتا ہے نا، بڑا نازک موقع ہوتا ہے. ہاں یہ ہمارے یہاں بھی بعض مرتبہ مجھے لوگ کہتے ہیں، قبرستان جاتا ہوں، مولوی صاحب اس کو یہ بات کہے، اس کو یہ بات کہے میت کے گھر والے. میں نے کہا اتنا حساس اور نازک موقع ہے.
تو بھائی وہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ بات ابھی کہے یا بعد میں کہے، کس طریقے سے کہے. جذبات ایک الگ عالم جو ہے وہ اس وقت ہوتا ہے، تو پھر جو ہے وہ اس وقت کہنا. ابھی ایک میت ہوا تھا ہمارے علاقے کا، تو ایسا ہی ہوا. میت کو قبر میں رکھ دیا گیا. ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ مجھے ان کا منہ دیکھنا ہے. ذاکر بھائی آپ تھے نا؟ ہاں یہ ذاکر بھائی تھے، میں نام نہیں لے رہا. تو وہ کہہ رہے کہ ان کا منہ مجھے دیکھنا ہے. اب وہ جن کو قبر میں لٹایا گیا تھا ان کا نواسہ اندر اترا ہوا تھا. اب میں نے سوچا کہ یار میں کیا کروں، سب لوگ یہاں علاقے کے موجود ہیں، اور آج اگر یہاں پر چہرہ دکھا دیا تو آئندہ بھی لوگ ایسا پھر کرنے لگ جائیں گے کہ بھائی ہم نے ایسا دیکھا تھا، اور دلیل میں میرا نام پیش ہوگا کہ امام صاحب تھا ہوتا پر کئی بولے لانی ہیں بھائی محمد تے کہ کئی بولے لانی. تو آپ تو ہوئے نورانی بھائی امام صاحب بولے تو پرابلم، امام صاحب نہیں بولے تو پرابلم ہیں. تو اب جو ہے وہ کیا کرے. تو میں نے پہلے دل میں سوچا کہ اللہ میں کیا کروں. تو اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ بول. تو میں نے یہ کہا کہ نہیں، آپ چہرہ نہیں دیکھ سکتے. اب قبر کو ابھی ریسنٹلی یہ بات ہے، میں نے کہا کہ اب قبر میں رکھ دیا گیا ہے میت کو، اب کفن نہیں کھولا جائے گا، ان کا چہرہ آپ نہیں دیکھ سکتے. میں نے کہا اگر علماء نے مسئلہ لکھا ہے، میت قبرستان پہنچ گئے، یاد رکھو قبرستان پہنچ گئے، ہم تو یہاں سے کار میں لے جاتے، پہنچ گئی، کوئی رشتہ دار لیسٹر سے اور مانچسٹر سے یا پھر باٹلی ڈیوزبری کہیں سے بھی آیا اور اس کو جنازہ بھی نہیں ملا اور اس نے بھی دیکھا بھی نہیں ہے اور قریبی رشتہ دار ہے، تو بہرحال گنجائش ہے کہ کیا کرو، وہاں گاڑی کے اندر یا کہیں پر صرف اس کو دکھاؤ، سب کو نہیں، اس کو کہو کہ بھائی دیکھ لو، چہرہ دیکھ لے اور پھر دفن کر دو. لیکن آخری حد کہاں تک ہے؟ جب تک میت کو کہاں نہ رکھ دیا ہو، قبر کے حوالے نہ کر دیا ہو، قبر میں نہ ایک مرتبہ قبر میں رکھ دیا، اب بات ختم، اب چہرہ نہیں دکھایا جائے گا. تو میں نے کہا کہ نہیں، آپ چہرہ نہیں دیکھ سکتے. تو وہ اجمی نہیں تھا، ایشین نہیں تھا. تو ذاکر بھائی کو معلوم ہے، وہ بولا زور سے مجھے کہ وہ کہنے لگا کہ آپ گجا ماہی مسئلہ کرنے لائے ہو. وہ کہنے لگا کہ پاکٹ کا لفظ اس نے استعمال کیا کہ یہ اپنے پاکٹ سے جو ہے وہ مسئلہ بتا رہا ہے. میں نے کہا تجھے جو کہنا ہے وہ کہ مسئلہ یہی ہے، جو کہنا ہے کہ. ویسے ایک بات صحیح بھی ہے، ادھر دیکھو میری طرف، یہ میں نے کئی باتیں لکھی ہوتی ہے اور مسائل ہوتے ہیں تو یہ پاکٹ سے ہی نکلتے. ساجد بھائی یہ میں نے کہاں سے نکالا؟ پاکٹ سے ہی جو ہے وہ نکالا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. تو خیر بہرحال ایک ہنسی مذاق کی بات تھی. میں نے کہا نہیں دیکھ سکتے. الحمدللہ وہ جو نواسہ اندر اترا تھا اس نے بات مان لی اور اس نے کہا کہ جب ہمارے امام صاحب نے منع کر دیا اب بات ختم ہے. بہرحال تو اب یہ بڑا نازک موقع ہوتا ہے ایسے موقع پر. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ اب کیا کرے. ایک طرف لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضور کی قبر کیسی بنائی جائے، تو جلدی جلدی بولو مجھے ختم کرنا ہے، کہ بغلی بنائی جائے، اور دوسری طرف صندوق کی جو ہے وہ بنائی جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوشیار، بڑے ذکی ذہین آدمی، انہوں نے کیا کیا، پورے مجمع پہ ایک نگاہ ڈالی، پورے مجمع پہ نگاہ ڈالی اور دیکھا کہ وہ دونوں صحابی جو قبر کی کھدائی کرتے ہیں، جو قبر تیار کرتے ہیں میت کے لیے، وہ دونوں صحابی یہاں موجود نہیں ہیں. اب انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ ایسا کرتے ہیں، دو آدمی کو دوڑاتے ہیں دونوں کی جانب، کہ دو آدمی کو دوڑاتے ہیں، دو صحابی کو. ایک جائے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اور ان کو بلا کر لائے کہ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر تیار کرنی ہے. اور دوسرا صحابی جائے کن کے پاس؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور ان کو بلا کر لائے کہ بھائی آقا کے لیے قبر مبارک کیا کرنی ہے؟ تیار کرنی ہے. اور آگے یہ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصل بات، اصل جملہ کہ ویلو تے پہلو، جس کو گجراتی میں کہتے ہیں بھائی عرض یہ ویلو تے پہلو،
کہ جو پہلا آئے گا، پہلے جو صحابی تشریف لائیں گے، تو ذاکر بھائی یوں فرمایا ہے کہ بس یہ کام ان کے سپرد کریں گے، اب انتظار کرو۔ دونوں گئے ہیں، دیکھیں اللہ کو کیا منظور ہے، کون پہلے جو ہے وہ تشریف لاتا ہے، کون پہلے یہاں حاضری دیتا ہے۔ اب خدا کا کرنا یہ ہوا کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس صحابی جن کو بھیجا گیا تھا، ملاقات جلدی ہوئی، وہ دوڑے دوڑے تشریف لے آئے، پہلے حاضری ہوئی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بعد میں ابو عبیدہ تشریف لائے۔ اب فیصلہ ہو گیا کہ قبر کون بنائے گا، کون تیار کرے گا۔ ہاں، اب ابن ماجہ میں روایت ہے، اللہ اکبر ہیں۔ اب سنو حضور کی خواہش کیا تھی۔ ابن ماجہ کے اندر روایت ہے، آقا نے یہ فرمایا، اللحد لنا والشق لغیرنا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ حضور کا ارشاد ہے ابن ماجہ میں۔ مفہوم یہ ہے کہ ہمارے لیے تو لحد قبر بنانی ہے۔ کیسی بنانی ہے؟ لحد۔ تو پتہ چل گیا کہ حضور کو کیسی قبر پسند، لحد بغلی قبر، یہ حضور کو پسند تھی۔ فرمایا شق دوسروں کے لیے ہے۔ اب میں انشاءاللہ جب آپ کو سمجھاؤں گا بعد میں یہ کیا ہے، تو حضور کی اب یہ سمجھ لو کم از کم کہ بغلی کسے کہتے ہیں اور صندوق کی قبر جو ہے وہ کسے کہتے ہیں۔ پھر گفتگو ختم کرتے ہیں اور سعد اللہ صاحب سے بھی کچھ ہم عرض کریں گے اور پھر اجازت لیں گے۔ بغلی کسے کہتے ہیں سمجھو، جہاں کی زمین سخت ہو ایک تو، اور دوسری کیا ہے، نرم ہو۔ ایک زمین سخت ہوتی ہے اور ایک زمین کیا ہوتی ہے، نرم جو ہوتی ہے۔ جیسے دل کی زمین کچھ لوگوں کی سخت ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کی نرم ہوتی ہے، ویسے ہی جو ہے وہ حالت ہے۔ جہاں کی زمین سخت ہو تو وہاں کیا بنانا چاہیے، بغلی قبر بنانا چاہیے۔ بغلی کیسے بنتی ہے، پہلے گڑھا کھودا جائے گا، جیسے ہم قبر کھودتے ہیں، پھر جو سرحان ہے جہاں سر رکھا جائے گا میت کا، تو اندر میں پھر قبر کھودی جائے گی، اور اتنی کھودی جائے گی جتنی باڈی جو ہے جتنے فٹ کی ہے، تو اتنی کہ وہ پوری میت کہاں چلی جائے، اندر چلی جائے۔ تو گویا دو قبر ہو گئی، قبر میں قبر۔ جیسے کچھ سالوں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیل پہلا اپنے تھا کباڑ کھانا بنتا محسن بھائی، لاکڑانا، پچی ہوں آئے وا اسٹیل نا اندر ہوں ہوتی ایک تیجوری ہوتی نے، تیجوری میں پاچھی تیجوری ہوتی، خبر نے ہیں، تیجوری میں پاچھی تیجوری۔ تو આ બિલકુલ એવું ખબર કે પ્લાસ્ટિકના કબાડ જેવું کہ پہلے گڑھا کھودا گیا اور سرحانے واپس کیا ہے وہ، تو اس کو بغلی کہتے۔ اور صندوق کی قبر شق جو ہمارے یہاں لندن میں ہوتی ہے اور لاجپور میں بھی تقریباً ویسی بنتی ہے، آپ کی طرف نہیں معلوم، کہ وہ کیا کیا جاتا ہے، گڑھا کھودا جاتا ہے، میت کی جو ہائٹ وغیرہ ہے یہ اس حساب سے پھر اس میں رکھ دیا۔ حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ لحد ہمارے لیے ہیں، لحد کو حضور نے پسند کیا، اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی پسند کی، اس میں میت کا احترام ہوتا ہے۔ دیکھیں ہمارے یہاں جو قبر بنتی ہیں تو ہم میت کو رکھیں گے، پھر ہم قبر میں کیا رکھتے ہیں، تختے رکھتے ہیں۔ کیا رکھتے ہیں، تختے رکھتے ہیں نا، لکڑے رکھتے ہیں، تختے، اور پھر اس کے اوپر کیا ڈالتے ہیں، مٹی۔ چلو ڈائریکٹ اس پہ مٹی نہیں گری میت پہ، لیکن تختے پہ تو گری، تو بہرحال ایک درجے میں یعنی سمجھانے کے لیے کہ واسطے سے تو گری، بہرحال ویسا احترام نہیں ہے جو احترام وہاں پر ہے، کہ وہاں میت پہ مٹی گرتی ہی نہیں ہے، پوری قبر کو کہاں رکھ دیا جاتا ہے، اندر کی طرف۔ اس میں ذرہ برابر بے احترامی کا امکان اور سوچ نہیں ہے، بالکل 100%، 100% اس میں میت کا احترام، کہ ڈائریکٹ یا ان ڈائریکٹ میت کے اوپر مٹی گرتی ہی نہیں۔ سمجھ آ گیا؟ تو اس لیے اس کو جو ہے پسند کیا گیا۔ بہرحال یہ موضوع کافی طویل ہے، لیکن وقت جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ اب سعد اللہ صاحب کی نظر ہے، میری اور آپ کی پکی یاری ہے، میری اور آپ کی پکی یاری ہے، کل آپ نے چھٹی کی تھی، آئندہ کل میری باری ہے، تو اب میں بھی جو ہے وہ چھٹی کے اوپر جو ہے وہ جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ اب آئندہ سال ملاقات ہوگی۔ ہاں، کل سے مجلس میں
آپ کی ہم نہ ہوں گے، کل سے مجلس میں آپ کی ہم نہ ہوں گے، امید ہے پھر بھی آپ غمگین بالکل نہ ہوں گے، پتہ نہیں ہوتے نہیں ہوتے ہیں۔ بہرحال اب تو جاتے ہیں میں کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ تو یار زندہ صحبت باقی، تو انشاءاللہ آپ کو پھر جو ہے اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے۔ بہرحال کل تک تو ہوں، ظہر تک، اور پھر ہم آفیشیل چھٹی پہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔ ابھی آپ نے چھٹی کی رساد اللہ صاحبہ، اور بہت ہوشیار آدمی ہے، اتنا ہوشیار، આપણે محسن ભાઈ શું કરતા બેંકમાં જાય પૈસા